فقہا نے طے کر لیا ہے کہ بلوغت کا اعتبار عمر سے بھی ہے اور علامات سے بھی ہے. علامات جو بلوغت کے ہیں، مثلا احتلام ہونا وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو ہے بلوغت کے جو علامات ہیں، عورتوں کا مطلب ماہواری شروع ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ بلوغت کے تو یہ ظاہر ہو جائے بالغ، وہ شمار کر لیا جائے گا، شرعاً وہ بالغ ہوگا، اس پر شرعی احکام عائد بھی ہوں گے اور اس کے عقود بھی جو ہے قابل اعتبار بھی ہوں گے، انہیں نافذ بھی ہوں گے جو بلوغت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ تمام احکام اور اس کے تمام معاملات بعد البلوغ ہی معتبر سمجھے جاتے ہیں. لیکن کیا کوئی علامات کس وقت ظاہر ہوں گے؟ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ لڑکی کے اندر 9 سال سے قبل نہیں مان لیا گیا ہے کہ 9 سال سے پہلے کسی کے اندر علامت ظاہر ہو جائے، ایسا تسلیم نہیں کر لیا گیا. وجہ اس کی ہے کہ حضرت عائشہ کا وہ ہے کہ وہ 9 سال کے اندر بالغ ہو گئی تھی. اچھا رہا اسی طریقے سے لڑکے کے اندر 12 سال مقرر کر لے، 12 سال سے پہلے کسی کے اندر اس قسم کے علامات ظاہر نہیں. 12 سال کے بعد اور لڑکی کے اندر 9 سال کے بعد جب علامت ظاہر ہوں گی تو اصل بالغ اس وقت سمجھا جائے گا. لیکن اگر علامات بالفرض ظاہر نہیں ہوئی تو پھر اس کے لیے حد جو مقرر کر لیے گئے ہیں احادیث و آثار کی روشنی میں، تو وہ 15 سال ہے. 15 سال کے بعد چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو تو وہ جو ہے بالغ شمار کر لی جائے گی. البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاص ان کا یہ قول ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کے اندر 17 سال، 15 سال ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں 17 سال، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں لڑکے کے اندر 18 سال. یہ قول مفتابیح نہیں ہے، صاحبین کا قول اس میں مفتابیح ہے جو جمہور کا ہے، جمہور کا وہی صاحبین کا بھی ہے، وہ کہتے ہیں 15 سال. اس سے یہ اخذ کر لیا گیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے. وہ فرماتے ہیں جنگ احد کے اندر جس وقت بھرتی ہو رہی تھی، جیسے آج کل فوج کے اندر بھرتی ہوتی ہے، ان کا وہ تو اس زمانے کے اندر بھی سادے انداز سے، کیونکہ ٹریننگ تو ہر بچے کو ہوتی تھی اس زمانے میں عربوں کے یہاں، اور عربوں کے یہاں کیا بلکہ ہر ملک کے اندر جو ہے یہ دستور ہی تھا کہ ماں باپ بچپن ہی سے اس کو تیر اندازی کی اور شمشیر زنی کی اور دوسرے جنگی مہارتوں کی ٹریننگ دیتے تھے. تو بعد میں جو اس میں تھوڑا سا وہ جو ہے آگے چلتا تھا، آگے بڑھتا تھا، کوئی تیز ترار ہوتا تھا تو پھر فوج میں بھرتی کرتے وقت اس سے کوئی ٹیسٹ لیا جاتا تھا، ہاں ٹھیک ہے تو اس کو فوج کے اندر شامل کر لیا جاتا تھا. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت جنگ احد کے سلسلے میں ہمارا انتخاب ہو رہا تھا، بھرتی ہو رہی تھی، تو مجھے بھی پیش کیا گیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر اس وقت 14 سال تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے واپس کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم نہیں کیا، کہا نہیں تو واپس جاؤ تو تم ابھی جو ہے بالغ نہیں ہو. ان سے عمر پوچھی ہوگی. لیکن اگلے سال جنگ خندق ہوا تو خندق کے اندر جن جوانوں کو جو ہے بھرتی کر لیا گیا، تو اس میں جو ہے اس وقت اس کی عمر 15 سال تھی، تو 15 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تسلیم کر لیا تھا. یہ بات جب پہنچی حضرت عمر بن عبدالعزیز، کیونکہ اس وقت باضابطہ فوجوں کا ٹریننگ تربیت وغیرہ دی جاتی تھی، یعنی یہ فوجی محکمہ جو ہے یہ اب علیحدہ ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بلکہ خلفائے راشدین کے دور تک تو یہ ملا جلا رہا. بس جس وقت ضرورت پڑتی تھی اس وقت ان کو جو ہے اعلان کرایا جاتا تھا کہ جو اس میں شامل ہونا چاہے وہ جو ہے آ کر فلاں جگہ. رجسٹر پرسٹر بھی نہیں ہوتے تھے باضابطہ، یہ مطلب ان کے نام نہیں لکھوا جاتے تھے. البتہ ایک جگہ جو ہے خیمہ گاڑ دیا جاتا تھا، ان کا کوئی امیر متعین کیا جاتا تھا، امیر العسکر، تو کہتے تھے فلاں کے جھنڈے کے نیچے فلاں جھنڈا گڑ چکا ہے، لہٰذا وہاں جمع ہوتے تھے. ایک دو دن اس میں لگ جاتے تھے، تو جوان تیار ہو کر آتے تھے سلاح سامان لے کر،
وہاں سے پھر قافلہ چلتا تھا کہیں جہاد میں یا مقابلے کے لیے، یہ طریقہ تھا اس کو سادہ طریقہ۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو باضابطہ یہ محکمہ مستحکم پایا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تو اس کو، اور اس وقت تو بہت عرصہ گیا تھا، ترقی بھی کر چکا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھی یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ آخر ہم کن جوانوں کو لے لیں گے، اس کے لیے کون سا کچھ معیار قرار دے دیں گے۔ صرف ٹریننگ کافی نہیں ہے، تو آخر وہ اس قابل بھی ہونا چاہیے۔ تو ان سے جب یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نافع کی روایت، انہوں نے کہا ہو یہ روایت اب مل گئی ہمیں، اب یہ حد فیصل ہوگی، تو گویا کہ ہماری فوجوں کے لیے بھی یہ قانون ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ جو ہمارے فوج میں شامل ہونا چاہے تو اس کی عمر 15 سال کم سے کم 15 سال ہونی چاہیے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ کوئی کم وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے 90 سال کی عمر میں بھی لڑاکو ہوتا ہے۔ عمرو بن بدھ کو دیکھو، 90 سال کا بڈھا، خبیث الاخبث، اور وہ واحد شخص تھا کہ جس نے جو ہے گھوڑا دوڑایا اور جو ہے خندق پار چھلانگا اس کو، اور پھر سب سے پہلے کہا کہ ان کو للکار کر۔ اتنا بڈھا کھرانٹ تھا، انہوں نے کہا سب سے للکار کر کہا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بھاگ جاؤں گا، گھوڑا اسی وجہ سے ساتھ لایا، لو میں اپنے گھوڑے کو پہلے قتل کر لیتا ہوں تاکہ مجھے بھاگنے کا راستہ نہ مل جائے، آؤ کس کی ہمت ہے میرے ساتھ لڑو۔ تم نے ہمیں 1 مہینہ سے 20 دن ہو گئے، 25 دن ہو گئے یہاں درپدر کر لیا ہے، یہ خندق کھود رکھا ہے، اور نہ تم ادھر آ سکتے ہو ہماری طرف، نہ ہمیں لڑنے کا موقع ہے، ہم پڑے رہے یہاں۔ اب میں خندق پار ہو چکا ہوں، میرے ایک کے ساتھ تم مقابلہ کرو، میں دیکھتا ہوں کس کو۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجو گئے تھے، تو انہوں نے جو ہے ایک وار میں نہیں، دوسرے وار میں، تیسرے وار میں اس بڑے کو جو ہے وہیں جہنم رسید کر لیا۔ عمرو بن بدھ بہت عرب کا بڑا پرانا بڈھا اور جو ہے پہلوان تھا۔ سوتے رہو تمہیں کیا ہے، یہ دیکھو، او کھڑے ہو جاؤ بیوقوف کے روز سے کھڑا، یہ چراغ بھی ہے، یہ سونے والے بس ان کو کھڑا رکھنا ہے، یہ دماغ خراب کر لیتے، بس دل ہی لگا انسان اس میں۔ حالانکہ ذہن میں کبھی کبھی مطلقاً بلوغت کا معیار ایک یہ ہے کہ اس کو صف رجال میں شمار کیا جائے۔ صف رجال میں شامل کرنے کے لیے عمر معیار ہے، سمجھے؟ صف رجال میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ فرمایا کہ اذا استکمل 15 فحکم حکم الرجال وان احتلم قبل 15 فحکم حکم الرجال۔ اس کو بھی وہ بھی مرد سمجھا جائے گا، لیکن ایک یہ ہے الگ الگ معیار ہوتے ہیں۔ لڑنے کے لیے عمر بھی چاہیے، طاقت بھی چاہیے، بہت کچھ چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی بالغ بھی ہو لیکن مر رہا ہے، سو رہا ہے کم وقت ان کی طرح، اور ہے بالغ بچے والے بھی ہیں لیکن کسی کام کا نہیں ہے، تو اس کو کون فوج میں بھرتی کر لے گا یا دوسرے کاموں کے اندر؟ وہ کہیں گے یہ تو بچوں سے اور عورتوں سے گیا گزرا ہے۔ لیکن جہاں تک بلوغت پر چونکہ شرعی احکام کا مدار ہے، تو اس وجہ سے وہاں علامت پر جو ہے مدار رکھا گیا ہے۔ علامت نہ پائی جائے گی تو 15 سال کے بعد اس کو بالغ سمجھا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جو یہ قول 17 سال اور 18 سال کا میں نے بتا دیا، اس مفتابی نہیں ہے، مفتابی صاحبانی کا قول ہے کہ 15 سال کے بعد وہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو وہ بالغ سمجھی جائے گی۔ باب ما جاء في من تزوج امرأة أبيه وبه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث پر تھا تو وہاں سے گزرے میرے ماموں ابو بردا، اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ میں نے کہا ماموں جان کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ان کا ماموں تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے تمہیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے یہ جھنڈا دے کر اور تلوار دے کر کہ کہا یہ جاؤ
फलां का सर काट कर मसला हो, उस ने जो है अपनी सौतीली माँ से निकाह किया था, तो कहा उसको काट कर लाओ, तो सर काट कर लाओ। तो खैर वो उसका जाकर जो है ये रिवायत बयान कर रहे हैं। अब इसमें ये मसला हो गया है खड़ा कि आया कि इसकी क्या है सज़ा, क्या है। अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये हद इसकी है, ये गोया कि ज़ारा महरम के साथ या सौतीली माँ के साथ, तो ये भी जो है ज़ारा महरम नहीं है, ये अलबत्ता मुहर्रमात में से है। ज़ारा महरम अलग है, लेकिन मुहर्रमात में से तो है, लिहाजा मुहर्रमात के साथ जो निकाह कर लेगा वो निकाह नहीं होगा। तो लिहाजा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं ये जना होगा, लिहाजा जना जब होगा तो जना की हद ये इस किस्म के वाक़े में ये भी है कत्ल करना। आनाब कहते हैं ये हद नहीं है, आनाब कहते हैं ये हद नहीं है, हद मुतय्यन है शरीयत के नज़दीक, और उसके लिए है मतलब जना की सूरत में अगर कुंवारा हो तो जो है कोड़े हो, उसका तो जो है शादीशुदा हो तो उसके लिए रज्म वगैरह है। तो ये कहाँ हुआ, फरमाया ये ताजीर, और ताजीर के अंदर अमीर को, और ये जो है ना ये जना से ऊंचे दर्जे का गुनाह है, क्योंकि इसमें जो है ये बहुत घिनौनी हरकत है। जिस खबीज को इसका एहसास नहीं हो जो है माँ क्या होती है और सौतीली माँ भी माँ ही होती है, तो ऐसा तो कुत्ता गधा से भी गुजरा हुआ है। तो इस वजह से ऐसे शख्स को ये ताजीर है, हो सकता है उस शख्स को मालूम न हो, और आदमी इल्म भी जो है ये दलील नहीं है। हाँ, ताजीर के अंदर जो अमीरुल मोमिनीन को इख्तियार होता है, वो आखिरी उसकी हद भी दे सकता है और हल्की हद भी दे सकता है, क्योंकि कहीं कहीं पर सहूलत भी उसमें हो सकती है। अगर कहीं मतलब उसको पता न हो या जो है हालात ऐसे न हो कि उसका इल्म हासिल वो कर ले, लेकिन चूंकि इसे तो अरब के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन फैल चुका था, इस वजह से इसका पता न होना, कुरान उन्हीं की ज़बान में नाज़िल हुआ था, उसका पता न होना ये उज़्र नहीं शुमार नहीं किया गया है। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका सर कलम करके लाओ। और ये जना से ज्यादा जुर्म है, या ऐसा ही है जैसे लवातत, लवातत के अंदर भी हद नहीं है, ताजीर है, और ताजीर के अंदर उसको कत्ल करना, इसको कत्ल कर दो, ऐसी शामत को जो है दुनिया से हटा दो, क्योंकि हद में बचने का भी इम्कान है। जैसे वहां हजरत माइज को पत्थर मार दिए गए तो वो भाग गया था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने लोगों ने क्यों पीछा किया है, पीछा करने की वहाँ इजाज़त नहीं है। तो मुमकिन है कोई भाग जाए 10, 20, 50 पत्थर खाकर तो जो है वो बच भी सकता है। कोड़े के अंदर तो ज़्यादा इम्कान होता है बचने का, कोड़े के अंदर ज़्यादा, क्योंकि 100 कोड़े पड़ जाए तो ऐसा कोई हो, कोई सख्त किस्म का जिस्म का, तो वो तो बच भी सकता है। लिहाजा वहाँ तो है, लेकिन यहाँ तो इसको छोड़ने का कोई इम्कान ही नहीं है, इसको कत्ल करना है। आना ये कहते ये हद नहीं है, ताजीर थी, और ताजीर के अंदर कुछ भी अमीरुल मोमिनीन तय कर सकता है। बल्कि फ़ुक़हा ने लिखा है, शायद शामी में है, कि लूची को जो है अगर अमीरुल मोमिनीन जो है ये मुनासिब समझे तो उसको किसी पहाड़ से गिरा दे, ताकि वो लड़कते लड़कते उसकी जान निकल जाए और जो है उसकी क्या कहें इबरत हासिल कर ले वगैरह। ये है बहरहाल इसमें इख्तिलाफ, तो बाकी जो है मसला वाजह है, ये भी वाजह है। वो पहले ज़माने में दस्तूर ये था कि वो तो शराज असल नालियों को कहते हैं, जो पानी की सिंचाई के लिए नालियाँ ज़मींदार लोग जो हैं देते हैं। तो लेकिन ये नालियाँ जो आमतौर होते हैं, चश्मों की नालियाँ होते हैं या इसकी नहर से नालियाँ निकालते हैं, तो वहाँ तो अरब के अंदर तो न चश्मे हैं तो न जो है नहरें हैं। वहाँ ये होता है कि जिस वक्त बारिशें बरसती है तो उधर से नाले आते हैं, तो आगे से ये कहीं उसका सरबंद बनाते थे, उसको सरबंद कहते हैं। तो सरबंद बनाकर, जैसे यहाँ भी कहीं कहीं कुछ इलाकों में
ہمارے لولاب کے اندر بھی جو ہے پانی کا اتنا نہیں ہے، تو وہاں سربند بنائے جاتے، لیکن وہ تالاب بنائے جاتے زمین کے اندر، کچھ تھوڑا سا کھدائی کر کے ارد گرد مٹی بھر دیتے ہیں، بڑا تالاب بناتے ہیں، اس کی سینچائی کرتے ہیں۔ ایسے عربوں کے اندر بھی یہ تالاب بناتے تھے تاکہ بارش کے وقت اس میں پانی جمع ہو جاتا تھا، بعد میں اس کی جو ہے زمیندار جو باغ والے وغیرہ اپنی اپنی نالیاں نکالتے تھے۔ اس میں دو شخصوں کی زمین تھی، ایک انصاری تھے اور دوسرا جو ہے حضرت زبیر۔ حضرت زبیر جو ہے یہ کوفی ذات بھائی تھے نبی علیہ السلام کے، حضرت صفیہ کے بیٹے۔ تو ان میں جھگڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے پانی چھوڑ دو، وہ ذرا ان کے باغ سے نیچے تھے، ان کا باغ ذرا اوپر ہی تھا، پہلے ہی تھا حضرت زبیر کا، ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں پہلے تو میرا نمبر ہے تو میں لگاؤں گا، انہوں نے کہا نہیں میرا، مجھے آپ چھوڑ دیں، تو بس اس پر ہو گیا، تو خیر حضور کے پاس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا حضرت زبیر سے کہ تم بھر لو پانی، لیکن پھر چھوڑنا جلدی ان کو بھی، اصل میں ضرورت پڑ لینا تو اس کو چھوڑ دینا پانی، تاکہ یہ بھی سیراب کر لیں۔ بطور مسالت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے ان سے یہ بات کہی تھی۔ وہ انصاری کے زبان سے اس وقت، ویسے ہی انصاری ایسے نہیں تھے، لیکن کبھی کبھی تو ہو جاتا ہے ایسا، اور یہ اللہ کا کرنا بھی ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات نکل جاتی ہے جس سے جو ہے مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک بات کہہ دی، کہا کہ ہاں آپ تو یہی فیصلہ کریں گے کیونکہ یہ آپ کا تو کوفی ذات بھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، کہا کہ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ناانصافی پر یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ سمجھ گیا ہے۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبیر سے، کہا کہ فیصلہ آپ یہ ہے کہ تم پانی بھرو، اور اتنا بھرو کہ مڈیر تک آ جائے، جو ارد گرد مڈیر ہوتی ہے زمینوں کے ارد گرد، باغ کے مڈیر تک پانی بھرو، اور اس کے بعد جو ہے چھوڑ لینا اس کو۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ جو حق ہے، جو اس کا قریب ہو، اگر کوئی سربند ہو، چشمہ ہو، تالاب ہو یا نہری ہو، تو جو پہلے نمبر پر ہوگا پہلا اس کا حق بنتا ہے، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، اس طریقے سے۔ ویسے اس کا تعلق عرف پر ہے زیادہ، اگر عرفاً یہاں جہاں بھی ہو تو جیسے معمول ہو، یہاں بھی زمینداروں کے نہر سے پانی چھوڑ لیتے ہیں تو کہتے ہیں ارے نیچے سے آ جاؤ، پانی بھرتے بھرتے تو پہلے نیچے والے کو دیتے ہیں، پھر اوپر آ جاتے ہیں۔ تو یہ پانی کی وفوریات میں وفوری پر موقوف ہے اور عرف پر موقوف ہے، کوئی یہ شرعی حکم صحیح نہیں ہے کہ ایسا ہی کر لو، لیکن اس زمانے کے اندر یہ عرف تھا کہ پہلے وہ شخص بھرتا تھا، کیونکہ پانی تو محدود ہوتا تھا، حق اس کا بنتا تھا کہ جس نے، کیونکہ اس کی زمین بھی اس میں گئی ہوتی تھی وہ سربند بنانے میں، اس وجہ سے وہ اس کا حق سمجھا جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی فیصلہ یہ ہو۔ تو یہ انصاری پھر کہتے ہیں کہ بعد میں تو اس کو پشیمانی بھی ہوئی، میرے زبان سے کیا جملہ نکلا، تو انہوں نے پھر کہا کہ ہماری بارے میں، ہماری جگری کے بارے میں، حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ اسی بارے میں نازل ہوئی ہو، صحابہ تو ایسی ہی تعبیر کرتے تھے، جہاں کوئی آیت کسی مسئلے پر فٹ بیٹھتی تھی تو وہاں وہ یہ کہتے تھے کہ گویا کہ اسی میں نازل ہوئی ہے۔ یہ اس کی کئی مثالیں پہلے آ چکی ہیں، سوتے رہو تو بے وقوف، کہ جس کے ساتھ کوئی مناسبت پیدا کرنے کی تمہیں مجبوری کیا ہے۔ کئی دفعہ یہ اس قسم کی مثالیں آ چکی ہیں، آیت کا شان نزول کچھ اور ہوتا ہے، لیکن پھر صحابہ یہ کہتے ہیں، اس سے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں تفسیر کے بھی، وہ کہتے ہیں کہ قد نزل فینا، یہ ہمارے ہی بارے میں، حالانکہ اس سے پہلے وہ نازل ہو چکی ہوتی تو اسی وقت کہاں نازل ہوئی۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اس آیت کا مصداق اسی قسم کے واقعات ہے، جیسا ہمارا واقعہ بھی پیش آیا، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ کیا آیت ہے یہ؟ فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ آیت کہ ہرگز تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک نہ اپنے مشاجرات میں، اپنی جھگڑوں کے اندر آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں، اور پھر دل کے اندر اس کے برابر ادنا سا گمان بھی نہ رکھیں کہ یہ خدا نہ خواستہ ادھر ادھر فیصلہ ہوا ہے، کہ اس کو یسلموا تسلیما، بھرپور طریقے سے اس کو تسلیم کر لیں، تب تک
ان کا ایمان یقینی نہیں، ان کا ایمان قابل نہیں ہے۔ اور یہی آج بھی حکم ہے کہ جب کہا جائے گا فریقین سے کہ بھائی یہ شرعی حکم ہے، تمہارا اس کا جھگڑا سن کر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کا اب شرعی حکم یہ بن گیا، اس کے بعد جو ہے اینچ پیچ کر لے گا، عدالتوں کی طرف جائے گا، یعنی یہ ہے تو ایک ہی مفتی چھوڑیے ہم تو دوسرے کے پاس جائیں گے، یہ اعراض عن شرع ہوگا اور اس پر بھی آیت فٹ ہوگا۔ نہیں آیا سمجھ میں؟ جی نہیں آیا سمجھ میں، نہیں آیا سمجھ میں، الحمدللہ نہیں آیا۔